یہ کوئی عام ریل کا سفر نہیں، یہ ہے وقت کے اس موڑ پر لے جانے والی پلیٹ فارم، جہاں ایک بار قدم رکھا تو واپس لوٹنا ممکن نہیں۔ پلیٹ فارم نمبر 13، جہاں وقت رک چکا ہے اور روحیں اب بھی سواری کا انتظار کر رہی ہیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ یہ کیا؟ آج یہاں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ کوئی سواری بھی نظر نہیں آ رہی۔ اور فیاض کو لاہور سے فیصل آباد کی آخری ٹرین مل گئی تھی، لیکن کچھ دیر بعد ٹرین اچانک رک گئی اور اناؤنسر کی آواز آئی، پلیٹ فارم نمبر 13، آخری سواریاں اتر جائیں۔ فیاض حیران رہ گیا کیونکہ ایسا کوئی پلیٹ فارم نقشے میں نہیں تھا۔ اس نے باہر جھانکا تو دھند میں لپٹا ایک ویران پلیٹ فارم دکھائی دیا۔ وہ باہر نکلا، لیکن گاڑی جیسے ہی اس کے پیچھے بند ہوئی، اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ آس پاس نہ کوئی آواز، نہ کوئی روشنی، صرف ایک پرانا لاؤڈ سپیکر مسلسل کچھ بڑبڑا رہا تھا، تم وقت کے قیدی ہو چکے ہو۔ یہ الفاظ بار بار دہرائے جا رہے تھے۔ پلیٹ فارم پر ایک پرانا بورڈ پڑا تھا جس پر لکھا تھا، یہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اچانک ایک عورت کی چیخ سنائی دی جو سرنگ کی طرف سے آ رہی تھی۔ فیاض نے سرنگ کی طرف قدم بڑھایا، لیکن ہر قدم پر ہوا تھمتی گئی۔ دیواروں پر ہاتھوں کے خون آلود نشان تھے۔ اس نے مڑ کر بھاگنا چاہا، لیکن پلیٹ فارم اب بند ہو چکا تھا۔ ایک دروازہ کھولا اور اندر سے پرانے دور کے کپڑوں میں ایک ٹکٹ کلیکٹر نکلا۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں، چہرہ بے تاثر، آواز میں گونج، تم نے غلط پلیٹ فارم پر قدم رکھا ہے، اب کرایہ وقت پر دینا ہوگا۔ فیاض کے ہاتھ میں ایک پرانی ٹکٹ آ گئی جس پر تاریخ لکھی تھی، 13 جولائی 1947۔ اچانک ارد گرد کے لوگ سب 1940 کی طرز کے کپڑوں میں نظر آنے لگے۔ فیاض کو احساس ہوا کہ وہ کسی اور زمانے میں پھنس چکا ہے۔ وہ چیخا، لیکن آواز صرف دھند میں گم ہو گئی۔ فیاض نے خود کو ایک پرانے اسٹیشن ہاؤس میں پایا، جہاں سب لوگ ایک ہی جیسے دکھتے تھے، کسی کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، سب آنکھیں جھکائے ادھر ادھر چل رہے تھے۔ ایک بوڑھے نے کہا، ہم سب نے غلط وقت میں سفر کیا تھا، اب یہاں کے ہو گئے ہیں۔ اسٹیشن پر گھڑی کی سوئیاں ہمیشہ 0:13 پر رکی ہوئی تھی۔ ہر رات ایک نئی ریل آتی، اور کوئی نیا مسافر اترتا، پھنسنے کے لیے۔ فیاض نے کوشش کی کہ کسی طرح اصل دنیا واپس جا سکے۔ ایک نوجوان لڑکی ملی جو بولی، واپسی صرف اس ٹرین سے ممکن ہے جو کبھی آتی ہی نہیں۔ فیاض نے پلیٹ فارم 13 کے دروازے توڑنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ خون کے آنسو روتا تھا۔ رات کو اسے خواب آیا کہ وہ اپنے جنازے میں شریک ہے۔ وہ چیخ کر اٹھا اور سامنے وہی ٹکٹ کلیکٹر کھڑا تھا۔ تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے، اب تم نئی ریل کے گارڈ بنو گے۔ فیاض نے انکار کیا تو 4 سائے نمودار ہوئے اور اسے گھسیٹنے لگے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے روشنی مدھم ہونے لگی۔ ایک آخری کوشش میں اس نے ٹکٹ کو آگ لگا دی۔ جیسے ہی ٹکٹ جلا، پلیٹ فارم ہلنے لگا اور سرنگ سے چیخوں کی گونج ابھری۔ سب قیدیوں نے شور مچایا، جیسے آزادی قریب ہو، لیکن دھواں چھوٹتے ہی فیاض خود کو ایک نئی وردی میں دیکھتا ہے، گارڈ کی۔ اب وہی نئی ریل کے دروازے پر کھڑا تھا، مسافروں کا استقبال کرتا، آنکھیں خالی، دل خاموش، زبان پر ایک ہی جملہ، پلیٹ فارم 13 میں خوش آمدید۔ سالوں بعد ایک لڑکی عائشہ پرانی ریلوں پر تحقیق کرتے ہوئے اسی اسٹیشن پر آئی۔ اسے معلوم ہوا کہ پلیٹ فارم 13 اصل میں 1947 میں جل کر راکھ ہو چکا تھا، لیکن وہ جگہ اب بھی ریل کے نقشے میں ممنوعہ لکھی جاتی ہے۔ عائشہ نے پرانے گارڈز کی فائل کھولی
تو ایک تصویر میں فیاض کو پہچان لیا۔ یہ تو میرے نانا جیسے لگتے ہیں۔ اگلی ہی رات وہ تجربے کے لیے اس ویران لائن پر سوار ہوئی۔ جیسے ہی گھڑی 2:13 پر رکی، ٹرین رک گئی۔ پلیٹ فارم 13 پر دروازے کھلے، دھند پھیلی اور فیاض نے اسے خوش آمدید کہا۔ عائشہ نے چونک کر پوچھا، آپ نانا؟ فیاض نے نظریں جھکا لیں اور ایک پرانا ٹکٹ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ عائشہ سمجھ گئی یہ کوئی خواب نہیں، لیکن اس نے دروازے کے باہر چھپا ہوا آئینہ نکالا۔ جیسے ہی آئینہ فیاض کے سامنے آیا، وہ سائے میں بدلنے لگا۔ تمام سائے چوکنے لگے، جیسے روشنی ان کی دشمن ہو۔ عائشہ نے آئینہ سرنگ کی طرف پھینکا، روشنی پھیل گئی، وقت کی قید ٹوٹنے لگی اور پلیٹ فارم لرزنے لگا۔ سب مسافر بشمول فیاض ہوا میں تحلیل ہونے لگے۔ عائشہ ایک جھٹکے سے ہوش میں آئی، اپنی سیٹ پر، اصل ریل میں، لیکن ہاتھ میں وہی پرانا ٹکٹ تھا، 13 جولائی 1947، اور پیچھے کی کھڑکی پر خون سے لکھا تھا، پلیٹ فارم 13 پھر آئے گا۔